بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی یہ چند آیتیں ہیں۔ ما قبل کی آیتوں سے ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو اجمالاً بیان کیا تھا، یہاں سے تفصیلاً اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا ربط یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے لوگوں نے چند سوالات کیے تھے۔ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے سوالات کے جوابات میں سے ایک جواب ہے۔ تیسرا ربط یہ بیان کیا گیا ہے کہ اوپر والی آیتوں میں آخری آیت تھی ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اٹھایا تاکہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ان کے ٹھہرنے کے صحیح مدت کو اچھی طرح شمار کرنے والی ہے اس کو جانیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی جو مدت تھی اس میں اختلاف ہو چکا تھا۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے بذات خود آگے اللہ تبارک و تعالی نحن نقص علیک کے ذریعے سے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کی ٹھہرنے کی مدت کے اندر جو اختلاف ہوا تھا واقعے کی تفصیل کو بیان کر کر اس مدت کے اختلاف کو باری سبحانہ و تعالی ختم فرما رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اوپر کی آیت یہ تقاضا کر رہی تھی کہ دو جماعتوں کے اختلاف کو دور کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے والی آیتوں کے ذریعے واقعے کو بیان کر کر اس اختلاف کو دور فرما رہے ہیں۔ واقعہ گزشتہ ہفتے مکمل تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اجمالاً قرآن نے بیان کیا تھا، لیکن مفسرین کرام کی تفسیروں سے جو واقعہ اخذ کیا تھا مکمل اس واقعے کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق۔ اس مقام پر علیک میں کاف ضمیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان اصحاب کہف کے واقعے کو صحیح بیان کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصحاب کہف کے واقعے کے تفصیل میں بھی اختلاف ہے،
اس زمانے میں لوگوں کے درمیان میں اختلاف تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر کر اس اختلاف کو دور کر رہے ہیں. یا یوں کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے نہیں تھے، اس لیے کہ آپ نبی امی تھے، ان پڑھ تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کو بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے سوالات کیے تھے اس واقعے کو ان کے سامنے بیان کیا. ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے، اس لیے کہ نبی برحق کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے وحی نازل ہو. اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اصحاب کہف کا واقعہ ہم آپ کے سامنے صحیح بیان کر دیتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اور جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی برحق ہوتا ہے. اتنے سے جملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہوتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انہم فتیتن، وہ چند نوجوان تھے. فتیتن کے معنی آتے ہیں شبان، نوجوان لوگ. تو وہ چند نوجوان لوگ تھے. علماء نے اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ صلاح اور اصلاح، رشد و ہدایت کے لیے نوجوانوں کی طبیعت بہت جلد مائل ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو بہت زیادہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں اور عمر رسیدہ ہوتے ہیں وہ اپنے پہلے اخلاق و اعمال پر اس طرح جم جاتے ہیں کہ جب ان کو ان اعمال کے چھوڑنے کے متعلق کہا جاتا ہے تو ان کے لیے وہ چیز بھاری گرتی ہے. اس لیے کہ کئی زمانے سے مزاولت کے سبب وہ ان کے اوپر ایسے مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب اس کو چھوڑنا ان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ رسومات کے ادائیگی میں نوجوان اتنے ملوث نہیں ہوتے ہیں جتنے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں. شادی بیاہ کے اندر رسومات کے ادائیگی کے اندر آگے یہی لوگ ہوتے ہیں. نوجوان لوگ سمجھاتے بھی ہیں کہ یہ رسم ہے، رواج ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. لیکن جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں کئی زمانے سے کرتے آ رہے، اس لیے چاہے وہ دیندار ہو پھر بھی یہ کہیں گے کہ محلے والے کیا کہیں گے، گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے. کہ نوجوانوں کے اندر نیک چیزوں کے قبول کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں زیادہ نوجوانوں کی تعداد تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھے. ان کے علاوہ جو افراد تھے جو ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، حضرت علی تو ابھی 10-12 سال کی عمر میں تھے. اس کے علاوہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نوجوانی کے عمر میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ، کہ اصحاب کہف میں جو لوگ تھے وہ بھی نوجوان تھے. آمنوا بربہم، یہ لوگ اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کر چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان چکے تھے. اور ان نوجوانوں کے اوپر بادشاہ نے ظلم و زیادتی کا جو قصد کر لیا تھا اور یہ نوجوان اس سے بچنا چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو ہدایت میں اور آگے بڑھا دیا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس قدم کے سبب اس کو ہدایت کے اندر اور زیادہ آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد آتی ہے، اللہ اس کو ہدایت کے اندر اور آگے بڑھاتے جاتا ہے.
اور یہاں ہدایت میں بڑھانے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور ایمان اور بصیرت ایمان عطا فرمائی کہ یہ اپنے ایمان کے اندر ایسے ڈٹے رہے کہ ان پر اتنے سخت حالات آئے کہ ان کے موت و حیات کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تھا، اور بادشاہ ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم بس بت پرستش کے لیے تیار نہ ہوں گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ایسے موقع سے بڑے بڑے لوگوں کے پختہ عزم ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا، ان کے ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائی، ان کو نور ایمان اور بصیرت ایمان عطا فرمائی کہ جس کے سبب سے یہ اپنے ایمان کے اندر جمے رہے، اور بادشاہ کے سوال کرنے پر ان لوگوں نے حق کو واضح کیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھایا، وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے ان کے قلوب کو مضبوط کیا جب کہ وہ کھڑے ہو گئے، جب کہ وہ پختے ہو گئے۔ یعنی جس وقت ان لوگوں کو بادشاہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا گیا تو اس موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک انعام یہ فرمایا کہ ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ یعنی ایسے مواقع سے بڑے بڑے حوصلہ مندوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے حوصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط کیا۔ بادشاہ کے سامنے انہوں نے ڈھکی چھپی بات نہیں کہی، بلکہ دو ٹوک بادشاہ کے سامنے یہ بات کہی کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان اور زمین کا جو رب ہے وہ رب ہمارا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ ٹھوس جواب انہوں نے جو دیا ہے وہ اس سبب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا تاکہ وہ حالات میں جمے رہے، حالات میں صبر کر سکے، حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو نہ چھوڑے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے قلوب کو مضبوط کیا جس وقت کہ وہ کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہونے کے دو موقع، ایک موقع تو یہ کہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ان کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا کہ یہ لوگ خدا پرست ہیں، یہ لوگ دین عیسوی پر چلتے ہیں، یہ لوگ موحد ہیں، اور آپ کا مذہب تو یہ ہے کہ بتوں کی پرستش کی جائے، ان پر نذرانے چڑھائے جائے، اور یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لہذا آپ ان کا حساب لیجئے۔ اس لیے ان کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اس وقت بادشاہ نے ان سے یہ پوچھا کہ تم کیا بت پرستش نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھے خدا نہیں مانو گے؟ اور تم کیا نذرانے وغیرہ بتوں کے اوپر نہیں چڑھاؤ گے؟ تو ان لوگوں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی یہ مدد کی گئی تھی کہ ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا تھا۔ اس مضبوطی کے سبب انہوں نے کہا تھا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ یہ الفاظ بادشاہ کے سامنے انہوں نے دو ٹوک بیان کیے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو علی الاعلان بیان کیا تھا، ایسے ہی ان نوجوانوں نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کا علی الاعلان کر دیا تھا۔ اور دوسرا موقع یہ کہ جس وقت یہ آپس کے اندر مل گئے تو ہر آدمی ایک دوسرے کو یہ بتلانے کے لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہوں، توحید اختیار کر چکا ہوں، اس کے اظہار کے لیے ڈر رہے تھے۔ ایسے موقع سے جب کہ وہ اکٹھے ہو گئے تو اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے آپس کے اندر یہ بات کہی ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پھر آپس کے اندر یہ کہا کہ اگر ہم نے اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر دی تب تو ہم نے بہت دور کی بات کر ڈالی، یعنی بہت حد تجاوزی کر ڈالی ہم نے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ آپس کے اندر وہ مشورہ کر رہے ہیں، یا جس وقت بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اس وقت آپ یہ کہہ رہے فقالوا
انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم نہیں عبادت کریں گے اس کے علاوہ کسی معبود کی، لقد قلنا، کیونکہ اگر ہم نے بالفرض و محال اس طرح سے کر لیا تو البتہ ہم نے بہت دور کی بات کہہ ڈالی یا ہم نے حد تجاوزی کر ڈالی۔ شططہ کہتے کسی بات کے اندر زیادتی کرنا، کسی حد کو پھان دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ حد بیان کی ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اور اس کے آگے یہ حکم جاری کیا کہ اس کے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ عبادت کرتا ہے تو یا تو مشرک ہوگا یا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر شمار کیا جائے گا۔ تو گویا حد یہ بیان کی کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ تو اب یہ کہہ رہے کہ اگر ہم اس سے بڑھ جائیں گے اور دوسرے کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ہم حد تجاوزی کرنے والے ہوں گے، یا ہم اگر اس طرح سے زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنی چاہیے تو ہم نے دور کی بات کہی جو ہم کو نہیں کہنی چاہیے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لا چکے تھے، ان کو ہدایت کے اندر اور آگے بڑھا دیا، اور جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے قلوب کو مضبوط کر دیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے دو ٹوک بات کہہ سکے، لہذا انہوں نے بادشاہ کے سامنے دو ٹوک بات بھی کہہ دی۔ یوں کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ گویا ایک مثبت پہلو سے جواب دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، اور ایک منفی پہلو سے کہ جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس میں جتنی چیزیں اس کو پیدا کیا وہی رب بننے کے لائق ہے، لہذا وہ ہمارا رب ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان میں رب بننے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ سب مخلوق ہے اور مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ اور اگر بالفرض و محال ہم نے ایسا کیا تو ہم نے دور کی بات کہہ ڈالی یا ہم نے بہت حد تجاوزی کر ڈالی اپنے فعل کے اندر۔ ان کا یہ مکالمہ بادشاہ کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ نوجوان آپس کے اندر بادشاہ کے سامنے یہ بات بھی کہنے لگے کہ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اپنا رب بنا ڈالا ہے۔ ہماری قوم تو ایسی ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لیا ہے، اور یہ لوگ اپنے اس عبادت کے اوپر کوئی واضح دلیل بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک موحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کے اوپر واضح دلیل بیان کرتا ہے کہ ہمارا رب وہ رب ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا رب ہے وہ خالق ہے اور خالق کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو گویا جس طرح سے ایک موحد دلیلیں پیش کرتا ہے، ایسے یہ لوگ دلیل پیش نہیں کرتے ہیں اپنے معبودوں کی عبادت کے اوپر، یا پھر علیہم میں ہم کی ضمیر کا مرجع ہوگا خود معبود، یعنی یہ لوگ اپنے معبود کے معبود ہونے پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ موحدین اللہ کے رب ہونے پر ہزارہ دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے معبودوں کے معبود ہونے پر، رب ہونے پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا ہے۔ ایسے ہی آپس کے اندر جھوٹ بولنا بری چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑنا یہ تو سب سے بری چیز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے، کس شخص سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے۔ ہم جو جا کر قبروں پر سجدے کرتے ہیں، اس طرح سے تعظیم کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ٹھہرانا ہے۔ اور اس کے علاوہ شرک کے بہت ساری صورتیں ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے وہ ان کے معبود ہونے پر واضح دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، لولا یہ حلہ کے معنی میں ہے، اور حلہ تحزیز کے لیے آتا ہے، یعنی مخاطب کو کسی کام کے ابھارنے کے لیے اس جملے کو بولا جاتا ہے کہ یہ جو معبود ہے ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل تو لے آؤ، پیش کرو. اور یہ لوگ اس طرح سے دلیل کے پیش کرنے سے عاجز ہے، یا جس چیز پر دلیل پیش نہیں کی جا سکتی ہے اس کی اس دعوے کی طرف التفات نہیں کیا جاتا ہے. لہذا یہ جو چند معبود ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے، اس لیے ان کے جانب التفات نہیں کیا جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اور جس وقت کہ تم لوگ ان سے، یعنی ان معبودوں کی عبادت کرنے والوں سے، وما یعبدون، اور جن معبودوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے الگ ہو چکے ہو، الا اللہ، اے من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، تو تم غار کے اندر اپنا ٹھکانہ پکڑ لو. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے اپنی رحمت کو تم پر نچھاور کر دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے کاموں کے اندر سہولت کے اسباب مہیا فرما دے گا. یہ باتیں کون کہہ رہا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہی لوگ آپس کے اندر ان باتوں کو کرنے لگے. یعنی ہوا یہ کہ بادشاہ کے سامنے ان کو لے جا کر کھڑا کیا. بادشاہ نے جب ان سے باز پرس کی اور بتوں کی عبادت کے متعلق کہا تو ان لوگوں نے سراحت سے یہ کہہ دیا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے، ہم نے اس کو رب مانا ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم دور کی بات کہنے والے شمار کیے جائیں گے. ہماری قوم تو ایسی ہے کہ انہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اور معبودوں کو بنا لیا ہے اور ان کے پاس ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا ایسے لوگ تو بہت زیادہ ظالم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے والے ہیں. جب یہ باتیں بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہی تو بادشاہ بھی حیران رہ گیا. بادشاہ نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں. اب کتنی دن کی مہلت دی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 1 دن کی، بعض نے کہا 3 دن کی، بعض لوگوں نے کہا چند دن کی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ کسی سفر پر جا رہا تھا تو سفر سے واپسی تک کی ان کو مہلت دے دی اور یہ کہا کہ تم اتنے ایام میں، اتنی مدت کے اندر اپنے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنا. اگر تم ہمارے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے ہو تو تم ہمارے اس میں تم پر کوئی مصیبتیں نہیں آئے گی، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور بادشاہ سفر پر چلا گیا. تو یہ جو موقع ان کو آپس کے اندر مشورہ کرنے کا ملا تھا، اس وقت آپس میں ان میں جو بڑا آدمی تھا جس کا نام یملی خاں تھا، یا بعض لوگوں نے کہا ہے مقسل مینا، جو ان کا بڑا تھا، اس نے جو کہا، کیا کہا؟ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جبکہ تم ان لوگوں سے، یعنی جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان لوگوں سے، وما یعبدون، اور وہ لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے، یعنی عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کرتے ہیں ان معبودوں سے تم الگ ہو چکے ہو، الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ اور لوگوں کی بھی شریک ٹھہراتے تھے. جیسے کہ مکہ والے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چند اور شرکا کو بھی شریک ٹھہراتے تھے. تو یہ لوگ یہ کہہ رہے کہ تم جو الگ ہو چکے ہو عبادت کرنے والوں سے بھی، اور وما یعبدون، اور وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی الگ ہو گئے. اب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اب اس کا استثناء کرے الا اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی تم ان لوگوں سے اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان سے جب تم الگ ہو گئے ہو تو اب ایک ہی صورت ہے کہ تم اپنا بچاؤ کس طرح کر سکتے ہو. بچاؤ کی صورت یہی ہے کہ تم چلو کسی پہاڑ کے اندر، کسی غار کے اندر پناہ لے لو تاکہ وہاں سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عبادت کر سکتے ہو. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر بادشاہ جب واپس آئے گا
تو پھر تم پر سختی کرے گا، تمہیں تکلیف دے گا، پریشان کرے گا، جس کے سبب جو ہے تم کو ایمان چھوڑنا پڑے گا، یا یہ کہ پھر ایمان پر باقی رہتے ہوئے بری موت اس کی سزا سے مرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ کہ چلو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو غار کے اندر ٹھکانہ لے لے۔ ان لوگوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا اور وہ غار کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جیسا کہ پیچھے والی آیتوں کے اندر وہ دعا آئی ہے۔ لیکن یہی جو بڑا آدمی تھا ان کا مکسل مینا، اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو اگر غار کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی مہربانیوں سے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کر دے گا اور ہمارے کاموں میں سہولت کے اسباب بھی ہمارے لیے مہیا کر دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم غار کے اندر جا کر چھپ جائیں۔ تو آپس میں ہی مشورہ ہو رہا ہے اور ان میں جو بڑا ہے وہ ان کو یہ مشورہ دے رہا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات القاء فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اے میرے نیک بندو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، جب تم ان لوگوں سے یعنی بت کی پرستش کرنے والوں سے اور جس کی وہ لوگ پرستش کرتے یعنی بتوں سے تم الگ ہو چکے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یعنی اللہ کی تو عبادت کر رہے ہو، تم اللہ پر تو یقین تم رکھ رہے ہو، تو اللہ کے علاوہ جب تم ان سے الگ ہو چکے ہو تو اب تم جو ہے غار کے اندر پناہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، لہذا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات کے القاء کرنے کے بعد غار کے اندر پناہ لی۔ تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت کو نچھاور فرمائے گا، اپنی مہربانیاں تم پر فرمائے گا اور تمہارے کاموں کے لیے سہولت والے اسباب تمہارے لیے مہیا فرمائے گا۔ یعنی اس غار کے اندر کھانے پینے کا مسئلہ آیا، اللہ اس کو تمہارے لیے مہیا فرما دیں گے۔ تمہیں رہنے سہنے کی ضرورت ہوگی، نہانے وغیرہ کی، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ تمہیں تمہارے ظالم بادشاہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دے گا۔ گویا اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ بات القاء فرمائی، ان لوگوں کو اطمینان ہوا اور انہوں نے وہاں سے جا کر جو ہے غار کے اندر پناہ لی۔ اوپر جو ایک بات بیان کی تھی وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے اندر زیادہ کیا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو نور ایمان اور بصیرت ایمان عطا فرمائی، جس کے سبب وہ اپنی ہدایت کے اندر جو ہے آگے بڑھتے گئے، اور اللہ نے اس آگے بڑھنے کے سبب ان کے قلوب کو مضبوط کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی ہدایت کے اندر بڑھوتری کے لیے سبب ایک اور چیز بنی، جیسے امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ جانے لگے 6 آدمی تھے تو ایک چرواہا بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس چرواہا نے ان کو پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے ٹال مٹول کرنا چاہا، لیکن اس نے جب اصرار کے ساتھ پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک رب کے اوپر ایمان لا چکے ہیں اور ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے ہم کئی پناہ کی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں بھی تمہارے عقیدے کے ساتھ ہوں اور میں بھی تمہارے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ بکریوں کو وہی چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ نکل پڑا۔ تو اس بکریوں کے رکھوالی کے لیے کتا بھی موجود تھا، وہ کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس کو بھگا رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غار کے اندر ہم چھپ جائیں اور یہ بے موقع سے بھونکنا شروع کر دے تو لوگوں کو جو ہے اس کی اطلاع ہو جائے گی کہ ہم یہاں پر ہے اور ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے اس کو نکال رہے تھے، لیکن وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گویائی دی اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو جس رب کو تم سے 40 سال پہلے میں اس رب کو پہچانتا ہوں، لہذا تم مجھے اپنے ساتھ رکھو، میں تمہاری وہاں حفاظت کروں گا۔ جب ایک کتے نے یہ بات کہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو گویائی دی تو ایک بات تو ایسی تھی کہ ظاہر سی بات ہے ایمان کے اندر جو ہے زیادتی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا۔ کتے کے متعلق تفسیر کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ کتا کوئی اچھا جانور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی بلا ضرورت شوقیہ کتے کو پالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن اس کے نیکیوں میں سے 2 قرات کم کرتے ہیں، اور 2 قرات بہت بڑا ہے۔
جنازے کے نماز پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جنازے کی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 قرات ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو کفن دفن میں بھی ساتھ میں رہے گا اس کو 2 قرات ثواب ملے گا، اور 1 قرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیکیوں کا بڑا حصہ بلا ضرورت شوقیہ کتے کو پالنے کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع فرماتے ہیں۔ حدیث میں 2 لفظ آئے ہیں، بلا ضرورت، شوقیہ۔ اگر کسی شخص کو ضرورت ہے اور شوق سے نہیں پال رہا ہے، ضرورت کے سبب پال رہا ہے، مثال کے طور پر اس کا گھر جنگل میں ہے اور وہ حفاظت کے خاطر کتا پال رہا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دے دی ہے، یا پھر وہ بکریاں وغیرہ چراتا ہے اور بکریوں کی حفاظت کے لیے اگر وہ کتا پالتا ہے تو یہ ضرورت کے سبب سے کتا پال رہا ہے، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بلا ضرورت شوقیہ کتا نہیں پالنا چاہیے۔ ایسے بھی کتا برا جانور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کے اندر 2 جانوروں کی مثال قرآن مجید کے اندر دی ہے، اس کے علاوہ اور بھی مخلوق کی مثال دی گئی ہے، جیسے کہ یہودی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال گدھوں کے سے دی ہے، یعنی گدھے ہیں ان کے اوپر کتابیں رکھی جائے تو گدھوں کے اوپر کتابیں رکھنے کے سبب گدھوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ گدھوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، گدھے اس سے ذرا بھی مستفید نہیں ہو سکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھ بھی نہیں پائیں گے، وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، تو کتابیں گدھوں پر رکھنے سے گدھوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی لوگ اہل کتاب ہے، اللہ نے ان کے اوپر توریت کو نازل کیا ہے، اس کے باوجود ان گدھوں کی طرح ان کی مثال ہے کہ یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود آسمانی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، لہذا ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہے۔ وہاں اہل کتاب کے پاس کتاب تھی، اہل کتاب میں ہم بھی، ہمارے پاس بھی قرآن کریم ہے، اگر ان کی مثال دی جا سکتی ہے گدھوں کے ذریعے سے جب کہ وہ اپنی کتاب سے فائدہ حاصل نہ کرے، تو ہم بھی جب اپنی کتاب قرآن کریم سے فائدہ حاصل نہ کرے، مثلا اس کو سیکھنے کی کوشش نہ کرے، اس کی تلاوت کی کوشش نہ کرے، اس کے سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کرے، اس کے تفسیر کو جاننے کی کوشش نہ کرے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے کہ جن کے اوپر کتابیں لادی گئی ہے۔ تو جس طرح سے گدھے کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ایسے یہ لوگ بھی اہل کتاب ہونے کے باوجود اپنی اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو اب یہاں ہم بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں اور ہم ہی کو سمجھا جا رہا ہے، قرآن کریم ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے ساتھ برا معاملہ کرتے تھے، ان کے اس برے معاملے کو سمجھانے کے لیے ہمیں مثال دی جا رہی ہے۔ اگر ہم بھی اپنی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کیا ہم اس زمرے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی اس زمرے میں داخل ہو سکتے ہیں اور یقینی طور پر ہوں گے، اس لیے کہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے، ان امت محمدیہ کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس قرآن میں اہل کتاب کی مثال دی جا رہی ہے جبکہ وہ اپنی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارے ہی لیے مثال بنی کہ اگر ہم بھی اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہمارا بھی حشر وہی ہوگا جو اہل کتاب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کی سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی، جس کو نہیں آتا ہے سیکھنے کی، جس کو آتا ہے پڑھنے کی، اور جو پڑھتا ہے اس کو ترجمے سے پڑھنے کی، اور جو ترجمے سے پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے وہ تفسیر اور اس کے گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ ایک مثال اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی قرآن مجید کے اندر کتے کی، حرص اور لالچ اور شہوت نفسانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کتے کی مثال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، مثلہ کمثل الکلب، اس شخص کی مثال حرص اور لالچ اور شہوت کے اندر کتے کی مثال، کتے کی طرح ہے، یعنی کتا حرص اور لالچ میں ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ ہر چیز کو سونگھتے پھرتا ہے، اور شہوت نفسانی میں اتنا غرق ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ ہانپتا ہے، بس
یہ آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوا ہے، یہ ایسا ہے جیسا حرص اور لالچ میں مبتلا ہے کہ لوگوں کا مال چاہتا ہے، حرص اور لالچ میں، اور وہ شہوات نفسانی میں ایسا ہے کہ ہر وقت وہ ہانپتا ہے، ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی بدترین مثال ہے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی بدترین مثال ہے جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا۔ معلوم یہ ہوا قرآن کریم کو جو آدمی جھٹلاتا ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کی بدترین مثال دی ہے۔ کائے سے؟ کتے کے ذریعے سے۔ حرص اور لالچ میں کتا کہ حق کے مخالف کے اندر وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا یا حق کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، لہذا اس کی مثال بھی اسی طرح سے ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے ایک برائی کے اندر مثال دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی کو تحفہ دیتا ہے، کسی کو ہدیہ دیتا ہے، اور پھر بعد میں وہ اس ہدیے کو واپس مانگتا ہے، تو اس کا یہ عمل ہدیہ دے کر واپس لینا اس کتے کی طرح ہے جو کئی کرے اور پھر اس کے بعد اس کو چاٹ لے۔ تو یہ برائی کے اندر مثال دی۔ معلوم یہ ہوا کہ کتا ایک برا جانور ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کتا، اس کی جو مناسبت شیطان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے وہ جب کسی برتن کے اندر منہ ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طرح صاف کرنے کا حکم دیا ہے، پہلے سے مٹی سے مانجنے کا حکم دیا ہے، اس کو 3 مرتبہ پانی سے دھونے کا حکم دیا ہے، اور 7 مرتبہ دھونا مندوب اور مستحب قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا گرچہ برا جانور ہے لیکن سب کتے ایسے نہیں ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کا کتا، یہ اچھا تھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے لوگوں میں اس کی مثال دی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیسر نوح باب بدا بے نشست خاندان نبوتش گم شد، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ رہا تو اپنے نبوت والے خاندان کے بدنامی کا سبب بنا۔ کنعان برے لوگوں کے ساتھ رہا، نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا، لہذا اس نے خاندان نبوت کو بدنام کیا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جب برے لوگوں کے ساتھ رہا تو اس نے اپنے خاندان نبوت کو بدنام کیا۔ وہ سگے اصحاب کہف چند روز پینے کا گرفت مردم شد۔ سید شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا چند دن تک نیکوں کی خصلتوں پر رہا، آدمی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اثر کیے بغیر نہیں رہتی ہے، اس لیے نیکوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں نیک بنوں، میرے اعمال پر میں جمے رہوں، میں نماز کا مضبوطی کے ساتھ پابند رہوں، تو آپ کو ایسے ہی فرد کے ساتھ رہنا چاہیے جو نماز کا پابند ہے، جو اچھے اخلاق والا ہے، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، معاملات کے اندر جو ہے صفائی کے ساتھ رہتا ہو۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ آدمی اس صحبت سے متاثر ہو کر نیک بنے۔ اس لیے کہ کتا ایک ایسا جانور ہے جس میں عقل نہیں ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو نیک لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہو گیا، اور قرآن مجید نے بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہی اس کا شمار کروایا۔ اسی لیے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتا گرچہ برا جانور ہے لیکن سب کتے ایسے نہیں ہیں جیسے کہ اصحاب کہف۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے صحبت کے اثر اور کارگر ہونے کے معاملے میں اس کتے کی مثال دی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد تھے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ راستے سے جا رہے تھے
ایک تالاب کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا موجود ہے، تو کتے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ میں جا رہا تھا، راستے میں تالاب تھا، تالاب کے اوپر ایک کتا تھا، حقارت کی نظر سے میں نے دیکھا، تو کتے کو اللہ نے گویائی دی اور کتے نے یہ کہا کہ تم مجھے حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہو، میں تمہاری ہی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اللہ کے ایسے جانور، تو کتے کی کہیں میں مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میری مذاق نہ اڑائے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر ٹھہر کر خنزیر کو جانے کی اجازت دے دی۔ خنزیر بھی جا رہا تھا، حضرت بھی رکے آپ، اور خنزیر کو جانے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو خراب جانور ہے اور آپ نے اس کو کیوں جانے دی، لیکن وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کیوں تکلیف پہنچائی جائے۔ ان تمام واقعات کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکوں کی صحبت اثر کرتی ہے، اس لیے اہل اللہ کی صحبت کے اثر سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی ہے کہ ان کو اتنا اونچا بنا دیا کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ایک ادنا صحابی، مثال کے طور پر تمام صحابہ ہے اور تمام صحابہ ایک درجے کے تو نہیں ہیں، اب ان میں سب سے اعلیٰ درجے کے، پھر تو سب سے آخری اور ادنا درجے کے جو صحابی ہیں، تمام دنیا کے اللہ والے اور اہل اللہ اگر مل جائے تب بھی اس ایک ادنا صحابی کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی جو چیز برابری کے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ صحبت رسول ہے۔ یہ لوگ صحبت رسول سے محروم ہیں، اور وہ صحابی جو ادنا ہے انہوں نے صحبت رسول کو پایا ہے، اور یہ صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس درجے کو کوئی بھی بعد والا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تابعین نے صحابہ کی صحبت کو اختیار کیا، پھر تابعین نے تابعین کی صحبت کو اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ہی صحابہ نے قرآن کو سیکھا، صحابہ نے ایمان کو سیکھا، صحابہ نے احکامات کو سیکھا، صحابہ نے معاملات کو سیکھا۔ اس لیے نیکوں کی صحبت بہت کام آتی ہے، اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے۔ جب بھی ہمارے علاقے میں کوئی اللہ والے آ جاتے ہیں اور ہمیں خبر پڑتی ہے تو ان اللہ والوں کے پاس پہنچ کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان کے واقعے کو صحیح بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لا چکے تھے۔ وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے مضبوط کیا ان کے قلوب کو۔ اذ قاموا، جب کہ وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے یا آپس میں مشورے کے لیے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہرگز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے بالفرض و مال اس طرح سے کر لیا تب تو ہم دور کی بات کہنے والے ہوں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو معبود بنا لیا ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ہیں وہ لوگ ان کے معبود ہونے کے اوپر واضح دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس کون شخص زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب کہ تم ان لوگوں سے اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے ان سے الگ ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، تو تم غار کے طرف پناہ لے لو یا غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت کو نشاور فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے کاموں کے اندر سہولت کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر۔
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.